www.attableek.com, the reviver of Iman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ فرقتم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. بنی اسرائیل پر اللہ تعالی کے انعامات کا تذکرہ ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہارے آبا و اجداد پر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ تھے ان کو کہا کہ تمہارے آبا و اجداد پر طرح طرح کے انعامات کیے تھے اور طرح طرح کے انعامات سے نوازا تھا. ان میں سے ایک کا تذکرہ تو گزشتہ کیا تھا. وہ یہ تھا کہ فرعون کو یہ معلوم ہوا تھا کہ اس کے تاج و تخت کو الٹنے والا کوئی بنی اسرائیل میں بچہ پیدا ہونے والا ہے. تو اس نے وزراء کی رائے پر بنی اسرائیل کے جتنے نرینہ بچے تھے اور جو پیدا ہوتے تھے ان کو قتل کرنا اور ذبح کرنا شروع کر دیا. اور یہ سلسلہ ایک عرصہ دراز تک جاری رہا. جن کے یہاں بھی اولاد کی خوشخبری ہوتی وہ پریشان ہو جاتے تھے. خوشی کے بجائے ان کا غم اور ان کا درد اور دکھ بڑھ جاتا تھا کہ اب بچہ اگر لڑکا پیدا ہوا تو اطلاع مل جائے گی اور حکومت اس بچے کو ذبح کر ڈالے گی. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی نجات عطا فرمائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، نجات کی شکل پیدا ہوئی. ایک عرصے دراز تک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بھی سمجھایا، ان کو بھی کہا کہ تم بھی سچے دین پر آ جاؤ. اللہ نے جو دین مجھے دے کر بھیجا ہے اس پر جم جاؤ تو اللہ کی مدد آئے. اور جو فرعونی تھے، آل فرعون، ان کو بھی سمجھاتے تھے، ان کو بھی دعوت دیتے تھے. پھر ایک وقت آیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اجازت ملی کہ اب اس قوم کو، جو تمہاری قوم ہے بنی اسرائیل، ان کو یہاں سے لے کر نکلو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
پوری برادری کو تیار کیا. کوئی 1-2 آدمی نہیں تھے، 6.5 لاکھ آدمی تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے ان کی یہ سب اولاد ہیں اور احفاد ہیں. ماننے کو تیار تو ہو گئے اور نکلے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. اور چلتے رہے. کہاں لے کر جاؤ گے؟ بیچ بیچ میں سوالات کرتے تھے اپنے مزاج کے مطابق. کہاں لے جانا چاہتے ہو؟ اور میں بس میرے پروردگار کا جو نکلنے کا حکم ہے، جو راستہ بتایا گیا ہے، اس پر چلنا ہے. کہاں پہنچیں گے یہ اللہ تعالیٰ جہاں بتائیں گے وہاں رک جائیں گے. پوری تفصیل مجھے نہیں بتائی گئی کہ کہاں رکنا ہے. کہا گیا ہے کہ فلاں راستے سے نکلو، تو ہم نکل کے چل رہے ہیں. اب ہمیں انتظار رہے گا، اللہ کا حکم آئے گا، جہاں رکنے کا ہوگا رک جائیں گے. چلتے چلتے سمندر آ گیا. اب ظاہری بات ہے کہ 6.5 لاکھ لوگ اچانک نکلیں گے تو شہر میں کوہرام مچ جائے گا. لوگوں کو اطلاع ہو جائے گی، کوئی یہ خفیہ پلان ہو تو بھی خفیہ نہیں رہ سکتا ہے. اور چرچا ہوا آل فرعون کے اندر کہ یہ جا رہے ہیں نکل کر یہاں سے. کہاں جا رہے ہیں بھائی یہ لوگ؟ پتا نہیں ہے، لیکن پوری جمعیت نکلی ہوئی ہے. 6.5 لاکھ لوگ راستے پر آ گئے ہیں اور چل رہے ہیں. فرعون ظالم کو پتا چلا، نے کہا یہ لوگ ہماری چنگل سے نکلنا چاہتے ہیں، ہماری غلامی سے نکل کر جا رہے ہیں. یہ تو ہمارے غلام ہیں اور ایسے کیسے ان کو آزاد کر سکتے ہیں؟ چنانچہ ان کو گرفتار کرنے کے لیے لشکر تیار کیا جائے. 12.5 لاکھ کا لشکر تیار کر دیا 6.5 لاکھ لوگوں کو گرفت میں لانے کے لیے. اب یہ 6.5 لاکھ لوگ آگے، پیچھے 12 لاکھ کا لشکر اور آگے سمندر. جب سمندر دیکھا بنی اسرائیل نے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سر ہو گئے. تم نے تو ہمیں عجیب مروا دیا، عجیب مشکل میں ڈال دیا. اب تو ہم کہیں نہیں جا سکتے. پہلے یہ کہ غلامی کی چکی میں پس رہے تھے لیکن جی تو رہے تھے. اب تو تم نے جینے کا بھی راستہ بند کر دیا، مرنے کا بھی راستہ بند کر دیا. اب جائیں گے کہاں؟ آگے سمندر ہے، پیچھے لشکر ہے. اب بچاؤ کی کیا شکل ہے؟ تم نے تو کہا تھا کہ تمہیں بچا کر نکال لاؤں گا، تو یہ تم نے بچانے کا طریقہ رکھا کہ سامنے سمندر ہے، کہاں ہے راستہ آگے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم اسباب کو دیکھ کر سب باتیں کرتے ہو، تمہارے سامنے اللہ کے فیصلے ہے ہی کہاں؟ اللہ کے وعدوں پہ تمہیں یقین ہی کہاں ہے؟ تم تو ظاہری اسباب دیکھتے رہتے ہو. پیچھے لشکر ہے، آگے سمندر ہے. اللہ چاہے تو سمندر میں بھی راستہ بن سکتا ہے. وہ تو بڑا قادر قیوم ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. قدم بڑھاتے رہو، یقین کے ساتھ آگے چلتے رہو. جب بالکل سمندر کے کنارے پر پہنچ گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا حکم آیا. اب سمندر پر لاٹھی ماریے. اب دوسرا کوئی عقل کا مارا ہوا ہوتا تو وہ یہی کہتا کہ سمندر پر لکڑیاں مارنے سے کیا ہو، اس سے کیا بات بنتی ہے.
کیا مسئلہ کیا حل ہوگا؟ سمندر پہ لکڑی مار دوں گا تو کیا مسئلہ حل ہوگا؟ لیکن انبیاء کرام کی ایک سیرت ہے، اللہ کے فیصلوں کے سامنے چوں نہیں کرتے، اعتراض نہیں کرتے. یہ امتیوں کا مزاج ہے کہ بات بات پہ اعتراض کرتے ہیں، ہر چیز پہ اعتراض کرتے ہیں، یہ کیوں، وہ کیوں، فلاں کیوں. کرنے والے اعتراض نہیں کرتے، کام کرتے ہیں. حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ لوگ پوچھتے بہت ہیں، کرتے کچھ بھی نہیں. انبیاء کا مزاج یہ ہے کہ جو کہا ہے وہ کرنا ہے، اور جتنا کہا ہے اتنا کرنا ہے، نہ سوال کرنا ہے نہ آگے چلنا ہے. ایسے تو کئی واقعات ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے چھوٹے سے خاندان کو لے کر چلے تو بھئی بیوی بچوں سے پیار نہیں ہوتا کہ آدمی کو ایسے لپو دب بیابان میں رکھ دیا. چلو چھوڑ دو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات. ہم کو ایسا اگر خواب میں کہا جائے، اور کئی دن خواب آئے کہ تم فلان جنگل کے اندر اپنی بیوی کو اور چھوٹے بچے کو چھوڑ دو، ہم چھوڑیں؟ 10 مولویوں کے پاس جائیں گے اور رائے لیں گے کہ کیا کیا جائے. اور کئی رائے زنی کریں گے، کئی اپنی عقلیں لڑائیں گے، اس میں کیا مصلحت ہے، اس میں کیا حکمت ہے، اللہ کو کیا مل جائے گا ہمارے بچوں کو وہاں جنگل میں چھوڑنے سے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، اس بنا پر تیار ہو گئے. تیار ہی نہیں ہوئے، بچے کو بھی تیار کر دیا، بیوی کو بھی تیار کر دیا. وہ بھی ایسے ایمان والے کہ تیار ہو گئے. ہماری بیوی تیار ہو جائے تو بیوی کا ہی ہوئی. 17 اشکال کرے گی کہ کہاں لے کہاں جاتے ہو، گھومنے لے جاتے ہو، پھرنے لے جاتے ہو. ایسی مصیبتوں میں ڈال کے تم مزے کرنا چاہتے ہو. ارادہ کیا ہے تمہارا؟ یہاں کم دکھ دیا ہے تم نے کہ وہاں جنگل میں مزید دکھ دینے لے جا رہے. دکھی کرنے کے لیے تم نے میرے ساتھ شادی کی ہے. لیکن یہاں خاتون بھی تربیت یافتہ ہے نبی کی، نبی کی صحبت کا اثر کیا ہے؟ تیار ہو گئی. کہیں حدیث شریف میں ملتا نہیں ایسا مضمون کہ انہوں نے اشکال کیا ہو اور حضرت حاجرہ نے یوں کہا ہو کہ کہاں لے جا رہے ہو، کیوں لے جا رہے ہو، بس میں کہتا ہوں چلو تو چلو. اتنے لوگوں تک بیابان میں لے گئے تو خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی دھچکا تو اندر سے ہوگا. ایسی جگہ پر چھوڑ دینے کے لیے کہا ہے، لیکن اللہ کے فیصلے کے سامنے اتنے دم بخود ہیں کہ اشکال نہیں کرتے، اعتراض نہیں کرتے. اتنا شرح صدر ہوتا ہے انبیاء کرام کو اللہ کے فیصلوں اور اللہ کے احکام پر. ہاں البتہ بیوی نے پوچھا کہ ایسے بے آب و بے آب میدان میں چھوڑنے کا کیا مطلب؟ اپنی مرضی سے چھوڑ رہے ہو یا اللہ کے فیصلے سے چھوڑ رہے ہو؟ تو جواب دیا کہ اللہ کے حکم کے مطابق تجھے یہاں رکھا ہے. بس فرمایا اللہ تعالیٰ بندوں کو ضائع نہیں کرتے، وہ کوئی ایسا فیصلہ صادر نہیں کرتے کہ جس سے بندے ضائع ہو جائیں، ختم ہو جائیں. اور وہ بھی ماننے والے اور احکام پر چلنے والوں کو اللہ تعالیٰ ایسے ہی ضائع کر دیں. ان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین وان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. اچھے کام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتے، ایمان والے بندوں کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں فرماتے. تو ضائع نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یوں کہہ کے اجازت دی کہ جب پروردگار کا حکم ہے تو وہ تو پالنہار ہے، وہ چاہے تو جنگل میں بھی پال کے دے سکتا ہے. پانی نہیں ہے تو پانی پیدا تو وہی کرتا ہے، تو وہ یہاں بھی پانی پیدا کرے گا. سمندر میں جس نے پیدا کیا وہ خشکی کے اندر پانی پیدا کر سکتا ہے،
سمندر یہاں بھی بہا سکتا ہے، چشمے یہاں بھی نکال سکتا ہے، اس کو یقین کہتے ہیں۔ لہذا آپ چلے جائیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے، لیکن جب وہ نظر آنا بند ہو گئے بچے، تب جا کر کے ہاتھ اٹھا کے دعا کی کہ اللہ ان کو ضیاء سے بچا دینا۔ یہ تو مجھے یقین ہے کہ آپ ان کو ضائع تو نہیں فرمائیں گے، لیکن ان کے ساتھ کیا ملاطفت ہو، ان کے ساتھ آپ کی مہربانیوں کا کیا معاملہ ہو، وہ بھی دعاؤں کے اندر کہا، جس کو قرآن کریم نے نقل کیا ہے۔ کئی انبیاء کرام کی الگ 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 دعائیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نقل کرنے کے بعد یہ بتایا کہ اپنے سب معاملات کے اندر اللہ سے دعا کیا کرو، اللہ سے مانگا کرو، اللہ سے رابطہ رکھو، اللہ سے تعلق رکھو۔ فرماتے ہیں کہ سمندر پر لاٹھی چلاؤ۔ ایک بات یہ سمجھ لو کہ لاٹھیوں میں کچھ نہیں رکھا ہے، جو رکھا ہے سب اللہ کے حکم میں ہے۔ یہی لاٹھی کو پھینکنے کے لیے کسی موقع پر کہا کہ پھینک دو یہ لاٹھی، تو وہ اژدہا بن گئی، تو لاٹھی یہاں اژدہا بن گئی تھی۔ یہی لاٹھی کو سمندر پر مارنے کے لیے کہا، اچانک سمندر کے اندر راستے بنے، 12 قبائل کے 12 راستے بنے، اور دونوں طرف پانی کی دیوار قائم ہو گئی۔ پانی کی کہیں دیوار ہوتی ہے، لیکن پانی کی دیوار قائم ہو گئی، اور بیچ میں سے لوگ روانہ ہو رہے ہیں۔ خاموشی کے ساتھ، اللہ کی یاد کے ساتھ، ذکر کے ساتھ جا رہے ہیں۔ بس پہلی مرتبہ آفتاب کی تمازت اور کرنیں جو ہے وہ گہری سمندر کی سرزمین نے محسوس کیے ہیں، کیونکہ پانی ہٹ گیا، زمین نظر آئی اور اس پر کرنیں گر رہی ہیں، اور چلتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ جب وادی طی میں پہنچ گئے، آگے بھی بہت بڑا میدان اللہ تعالیٰ نے تجویز کیا۔ بھائی 6.5 لاکھ لوگوں کے لیے رہنے کے لیے چھوٹا موٹا میدان تو کافی نہیں ہے، 25,000 آدمیوں کا اجتماع ہوتا ہے تو 4 مہینے پہلے سے دوڑ دھوپ کرتے ہیں لوگ، ٹوائلٹ کہاں بنائیں گے پہلے اس کی فکر کرتے ہیں، اس کے بعد دوسرا کھائیں گے کہاں، فلاں کیا کریں گے، وہ کیا کریں گے، یہ سب فکر۔ لوگ رہیں گے کہاں، سوئیں گے کہاں، نمازیں کہاں ہوں گی، کتنا انتظام کرنا پڑتا ہے۔ اب یہاں تو اللہ کے حکم پہ ایسے نکلے، کوئی انتظام بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ ایسا حکم ہم کو اگر کوئی دے دے کہ 6.5 لاکھ لوگوں کو وہاں جمع کرنا ہے، تو اس طرح تو نہیں کریں گے کہ رات کو 6.5 لاکھ کو لے کے نکلے اور صبح میدان میں وہاں پہنچ گئے۔ لیکن نبی کو اللہ کی ذات پر اعتماد، بھروسہ، یقین کتنا ہے، وہ یہ واقعات میں نظر آتا ہے۔ کہیں ہم کو ملتا نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا ہو کہ یہ 6.5 لاکھ لوگوں کو صبح میں وہاں اتاریں گے تو بریک فاسٹ کیا ہو۔ یہ 6.5 لوگ کیا ہوا کھا کے زندہ رہے؟ پھر اگر صبح میں بریک فاسٹ ایک دفعہ مل بھی گیا تو دوپہر کا کیا ہوگا، پھر شام کا کیا ہوگا، پھر کل دوسرے دن کا کیا ہوگا، پھر تیسرے دن کا کیا ہوگا، پھر روزانہ کا کیا ہوگا۔ لیکن ایسا کوئی سوال نہیں ہے، اس کا نام اللہ کی ذات پر اور اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین ہے۔ وہ عملی طور پر نبیوں کی زندگی میں آپ پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، جگہ جگہ اس کی جھلکیاں مل سکتی، لیکن تفصیل اور گہرائی میں جائیں گے تو پتہ چل۔ جب وادی طی میں پہنچے تو بنی اسرائیل نے کہا کہ یہاں تو پانی کا نظام تو ہے نہیں، اور انسان کو زندگی کے لیے سب سے اہم ضرورت پانی کی ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم
ہم نے پانی کے ذریعے سے ہر چیز کو زندگی عطا کی ہے. تو ظاہری بات ہے کہ انسان کو کہیں بھی پہنچتا ہے سب سے پہلے پانی کی ضرورت پیش آتی ہے. پانی کا انتظام، وضو کرنا ہے، استنجا کرنا ہے، کپڑے دھونے ہیں، جسم دھونا ہے، تو ہر جگہ پانی. پانی انسان کی زندگی کی انتہائی اہم ضرورت ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے تو فوراً اس کو غسل، نہلانا اور انتقال کرتا ہے، پھر نہلانا. تو پیدا ہوتے ہی پانی کی ضرورت، دنیا سے جاتے جاتے پھر پانی کی ضرورت. اور اس کے بیچ میں ٹنوں کے ٹنوں پانی جو ہے وہ انسان پی جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ انسان احساس نہیں رکھتا کہ میں کیا نعمتیں استعمال کر رہا ہوں، میں کیا کھا رہا ہوں، پی رہا ہوں. کتنا حساب ہوا ہوگا جب سے ہم پیدا ہوئے، کتنا پانی ہم پی گئے، کچھ پتا نہیں ہے. اب اللہ اسی کا حساب قیامت کے دن لے لے کہ دوسرا کوئی حساب ہم نہیں دیکھتے، خالی پانی تم نے پیا اس کا حساب لاؤ. کیا حساب دیں گے ہم؟ کیا ہے ہمارے پاس؟ یہ چند سجدے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ سب ہو جائے گا اس کے اندر، یہ پانی کے حساب میں بھی نہیں بیٹھ سکتا ہے. دوسرے سب نعمتیں تو چھوڑ دو، اس کے حساب میں بھی نہیں بیٹھے گا. بڑی حدیث شریف میں واقعہ دیکھو، ایک گلاس 400 سال کی عبادت. پیاس لگی ہے وہاں تو پانی پانی کر رہا ہے. یہ وہ شخص ہے جو اپنے ساتھ بہت بڑا عمل کا ذخیرہ لے کے گیا ہے اور اس کو عمل کے ذخیرے پر اتنا اعتماد اور بھروسہ ہے کہ اس ذخیرے پر میں پیش کر کے جنت میں داخل ہو جاؤں گا. کوئی آدمی اپنے عمل کی بنیاد پہ جنت میں نہیں جائے گا. سب سے پہلے جنت کے داخلے کے لیے ایمان شرط ہے. ایمان کے بعد جنت میں درجات کے حصول کے لیے اعمال شرط ہے. وہ دونوں چیزیں ہونے کے باوجود جب تک اللہ کا فضل شامل حال نہ ہو جنت میں نہیں جا سکتے. تو اپنے اعمال پر انسان کو مغرور نہیں ہونا ہے، بلکہ ہونا ہے ہمارا عمل ہی کیا ہے. اللہ اسے قبول ہی فرما لیں، منہ پر نہ مار دیں، کوئی غنیمت ہے. ورنہ انبیاء کے اعمال اصل ہیں، صحابہ کے اعمال اصل ہیں، اللہ والوں کے اعمال ہیں. وہ اعمال ہماری دو رکعت ہے، اس میں کتنے رکھنے ہیں؟ دنیا بھر کے خیالات ہیں. نہ رکوع صحیح ہے، نہ سجدہ صحیح ہے، نہ پڑھنا صحیح ہے، نہ اندر نیت صحیح ہے، نہ توجہ صحیح ہے. پھر یہ نماز قابل قبول ہی کہاں ہے؟ پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو چلا لیتے ہیں تو یہ اس کا فضل اور کرم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اس کے فضل ہی سے ہمارا کام چلتا ہے. اب پانی کی ضرورت ہے تو پھر بنی اسرائیل یہ کہہ کر کے دوڑ کر آئے اور چڑھ گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سر پر سوار ہو گئے. یہ لا کے رکھ دیا اتنے بڑے میدان کے اندر، پیاس سے مر نہیں جائیں گے ہم لوگ. کیا کیا؟ اس کا کیا انتظام ہے آپ کے پاس؟ حالانکہ ان کو احسان کے تلے دبے ہوئے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے احسانات کے نیچے دبے ہوئے ہیں. کیا غلامی تھی، کیا حالات تھے، کتنے سنگین اور کتنے ظالموں سے ان کا پالا پڑا تھا. برسوں سے غلامی کی چکی میں پیس رہے تھے، ظلم کا نشانہ بن گئے تھے، کچھ کر نہیں پا رہے تھے، نہ نکل پا رہے تھے. ایک فرد واقف کے ذریعے سے اللہ نے پوری قوم کو آزادی میں سانس لینا عطا فرمایا، تو کتنا بڑا انعام تھا. لیکن پھر بھی بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پریشان کرتے. احسان بھول جاتا ہے آدمی. پھر کہا اب پانی کا کیا کرو گے؟ لا کے ڈال دیے تھا، اب پانی کا کیا ہوگا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کی طرف متوجہ ہوئے. اللہ پانی کا انتظام فرما دیا. اب اللہ نے انتظام کیا پانی کا تو وہ عجیب طریقے سے کیا. کئی معجزات دیے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، کئی 100 معجزات عطا فرمائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. اولو العزم انبیاء میں ہیں
فرمایا یہ چوکور یا جو گول پتھر ہے جس پر آپ بیٹھتے ہیں اس پر یہ لاٹھی مارو. اب یہ لاٹھی پتھر پر پڑی. دنیا کا کوئی بھی عقل مند نہیں کہتا کہ پتھر پر لکڑی مارنے سے پانی نکل سکتا ہے، کوئی نہیں کہتا. لیکن ہر جگہ عقل سے کام نہیں چلتا. عشق کی پرواز چاہیے، اللہ کی ذات پر یقین اور اعتماد اور اطمینان چاہیے تو کام اس سے چلتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی یہ سوال تو کر سکتے تھے کہ اللہ یہ پتھر میں تو پانی ہے نہیں اور یہ 6 لاکھ آدمیوں کو پانی دینا ہے تو پتھر میں سے نکلے گا تو کتنا پانی ایک لاٹھی ماروں گا تو نکلے گا. کر سکتے تھے سوال، لیکن ملتا ہے ایسا کوئی سوال؟ پڑھنے والے پڑھتے ہیں، تفسیر پڑھنے والے تفسیر پڑھتے ہیں، کہیں تلاش کر کے ملا ہے ایسا سوال کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ اعتراض کیا کہ یہ چھوٹے پتھر میں سے 6.5 لاکھ لوگوں کے لیے کافی پانی نکلے گا؟ اس کو یقین کہتے ہیں. میں وہی بتانا چاہتا ہوں. بس حکم یہ آیا کہ مارو تو عقل نہ کہتی ہے، لیکن اللہ پر ہونے کا یقین جو ہے وہ کہتا ہے مار دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 5 نہیں 6 نہیں 12 چشمے نکلے. 12 چشمے نکلے. اور جو 12 خاندان رہ رہے تھے ان کے قریب سے گزرے تاکہ پھر پانی کے لیے نہ لڑے. پہلے ہمارے یہاں نل ہوا کرتے تھے تو روزانہ پانی کے لیے لڑائی ہوتی تھی. تو نے پہلے بیڑا رکھ دیا، تو نے پہلے ڈول رکھ دی، میں پہلے سے کھڑی ہوں. اور زیادہ عورتیں لڑتی تھی، مردوں کو بیچاروں کو کیا لینا ہے لڑائی سے. اب وہ نل والا سسٹم ختم ہو گیا تو وہ لڑائیاں بھی ختم ہو گئی. تو ان میں لڑائی نہ ہو جائے اس بنا پر الگ الگ علاقے جو تھے اس کے اندر 12 قبائل کے لیے 12 چشموں کا اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا. اور پانی وافر مقدار میں ایک عرصے دراز تک اس میں سے نکلتا ہی رہا. یہ انعام ہے کہ نہیں؟ لب تک بیابان میں پانی کا آ جانا اور وافر مقدار میں ضرورتوں کا پورا ہو جانا یہ بہت بڑا انعام ہے. لیکن لاٹھی میں اس کی بات کر رہا تھا، اللہ کے حکم پر پھینکا تو اللہ کے حکم کی طاقت نے اس کو سانپ میں تبدیل کیا. وہی لاٹھی سمندر جو پانی سے بھرا ہوا ہے اس پر ماری گئی تو سمندر خشک ہوا، اور خشک پتھر کے اوپر ماری تو پانی اندر سے نکلنے لگا. تو نتیجہ یہ نکلا کہ لاٹھی سے کچھ نہیں ہوتا، جو ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. اللہ جو فیصلے فرماتے ہیں اس کے مطابق ہوتا ہے. کسی چیز میں کوئی تاثیر نہیں ہے، مؤثر حقیقی اللہ ہے. ہمارے یہاں مدرسوں میں یہ پڑھاتے ہیں. چیزوں میں تاثیر کا پیدا کرنا یہ انسانوں کے بس کی چیز نہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. مؤثر حقیقی اللہ. تو وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، ہم نے سمندر کو 2 لخت کر دیا، اور اسی سمندر میں ہمارے 2 کمالات ظاہر ہوئے. تم کو نکال دیا، آل فرعون کو غرق کر دیا. اسی سمندر نے تم کو بچانے کا کام کیا، اسی سمندر نے دوسروں کو ڈبانے کا کام کیا. ایک وقت میں 2 کام، اللہ کے 2 کمالات اور اللہ کے 2 حکم ہمارے سامنے آ رہے. وہ چاہے تو پانی کو زندگی کا سامان بنا سکتا ہے، وہ چاہے تو پانی کو ہلاکت کا سامان بنا سکتا ہے، موت کا عنوان بنا سکتا ہے. وہ پانی جو ہٹا تو راستے بنے، وہ پانی جو جڑا تو 12 لاکھ کی غرقابی کا سبب بنا. اور یہ عجیب بات ہے کہ فرعون جو ہے ایسے وقت میں جب ایک غوطہ اس نے کھایا باہر نکلا تو اس نے چلا کے کہا کہ میں موسیٰ اور بنی اسرائیل کے خدا پر ایمان لے آیا، میرے ایمان کو منظوری دی جائے.
پکار کے کہا کہ میرے ایمان کو منظوری ملے، میں ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کی طرف سے فیصلہ آیا کہ ایسی حالت غرغرہ میں، ایسے وقت میں 600 سال توحید کو اور توحید کی دعوت سامنے آتے آتے اور عقل پر دستک دیتے دیتے ہو گئے، نہیں مانا اللہ کا بندہ بلکہ انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا تھا، اور اب جب بالکل موت سامنے آئی تو ایمان قبول کرتے ہیں، تو یہ کہاں معتبر ہے؟ ایسی حالت غرغرہ کا ایمان کہاں قابل قبول ہے؟ یہ تو منظر آخرت کے اور وہاں کے نقشے سامنے آنے لگے، تب جا کر کے اب تم نے جو ہے یہ قبول کرنے کی کوشش کی ہے۔ الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب تو اتنی نافرمانی کے ساتھ اور اتنے تکبر کے ساتھ اور اتنی بڑائیوں کے ساتھ تو نے زندگی گزاری ہے کہ اس کا خلاصہ اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب سمندر میں بھی تیرا رہنا مشکل ہے، سمندر بھی تجھے قبول نہیں کرے گا، نافرمان کو کوئی قبول نہیں کرے۔ حدیث شریف میں واقعہ ذکر کیا ہے، ایک شخص تھا، اس نے ایمان تو قبول کیا تھا، سرکار کبھی کبھی وہی اس سے لکھواتے تھے، پھر بعد میں اچانک وہ بچھڑ گیا، سرکار سے دور ہو گیا، اور لوگوں کو یوں کہتا پھرتا تھا کہ یہ وہی کے الفاظ یہ کہتے ہیں، اس سے پہلے تو میں لکھ دیتا ہوں۔ بھائی مثال کے طور پر سرکار لکھوا دے واللہ خبیر، تو یہ آگے لکھ دیتا تھا بما تعملون، ان اللہ یہ لکھ دیتا تھا علی کل شیء قدیر، آگے یہ کہا جائے گا، یہ اندازے سے کہتا تھا، تو کہا وہی تو سرکار کہیں اس سے پہلے تو میں لکھتا ہوں، اس میں کیا نئی بات ہے؟ وہ مر گیا تو اس کو دفنایا، صبح میں دیکھا تو لاش باہر ہے۔ لوگوں نے کہا چونکہ یہ ارتداد کی طرف چلا گیا تھا تو شاید مسلمانوں نے دشمنی کے اندر اس کی ناش کو نکال ڈالا ہو، تو اور گہرا گڑھا کھود کر اس کے اندر اس کو دفنایا، دوسرے دن لاش بعد آ گئی، تیسرے دن اس سے زیادہ گہرے گڑھے کے اندر دفنایا، وہاں سے صبح میں دیکھا کہ لاش باہر آ گئی، چوتھے دن اس کو کنویں کے اندر اتر کے دفنایا، وہاں سے بھی لاش باہر آ گئی۔ علماء نے لکھا رسول کی مخالفت اور وحی کی تکذیب کرنے والوں کا یہ انجام ہے، جھٹلانے والوں کا، جو نبی کو جھٹلائے، جو سرکار کو جھٹلائے، آپ کی دعوت کو جھٹلائے، آپ کے احکام کو اور آپ کی لائی ہوئی چیزوں کو جھٹلائے، اس کا انجام اتنا خطرناک ہو۔ تو سمندر نے منظور نہیں کیا تو لوگوں نے اس کی لاش کو زمین میں دبایا، زمین نے بھی اکھاڑ کر پھینک دیا، ابھی بھی وہ فرعون کی ناش وہاں مصر کے پیرامڈ کے اندر موجود ہے، وہاں تو کئی اہرام ہیں لیکن ان میں اس کا بھی ہے، اس کا نام رامسیس لکھ کر رکھا ہے۔ الیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیہ، تیرے جسم کو نہ سمندر لے گا نہ تیرے جیسے نافرمان کا عالم یہ ہے کہ اس کو یہ زمین برداشت کرے گی، یہ دونوں نافرمانوں کو جو ہے اٹھا کر باہر پھینک رہے ہیں، بس تیری لاش کو تو قیامت تک کے لیے عبرت بنا کے رکھوں گا۔ 1400 سال کے بعد کسی نے قرآن پڑھا اور اس میں یہ آیت پڑھی اور اس میں یہ لکھا ہے کہ تیرے جسم کو عبرت بناؤں گا قیامت تک کے لوگوں اور بعد میں آنے والوں کے لیے، کیونکہ ٹائم لیمٹ اس میں نہیں دیا کہ کب تک کے لیے بناؤں گا۔ تو ایک انگریز جو ہے اس نے مصر کا ارادہ کیا، وہ وہاں پہنچا، اس نے وہ لاش دیکھی اور وہیں کھڑے کھڑے اس نے کلمہ پڑھا کہ 1400 سال سے جو بات قرآن کریم کہہ رہا ہے میں اس کو آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ اس بنا پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس کا ایک ایک حق جو ہے وہ سچا ہے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، ہم نے دولت کر دیا سمندر کو، اور فَأَنْجَيْنَاكُمْ، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، ایک نبی کے ساتھ تم تھے،
اور ایک نبی کی امت تھے اور مانگ کے تم چلے تھے، تو تمہاری اٹکھیلیاں اور ہٹ دھرمیوں کو نظر انداز کر کے نبی کے وعدے کو پورا کرنے کے لیے 6 لاکھ کو بچا کے رکھے۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور آل فرعون کو اسی سمندر کے اندر تباہ کر دیا۔ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور اس کنارے پر کھڑے رہ کر تم لوگ دیکھ رہے تھے کہ وہ کیسے غرق ہو رہے ہیں، کیونکہ فرعون نے آرڈر جاری کیا کہ یہ جو سمندر خشک ہوا ہے یہ میری وجہ سے ہوا ہے، چونکہ میں رب ہوں نا تمہارا۔ تو جب کنارے پر پہنچا تو سمندر نے راستہ دے دیا، تو یہ راستہ مجھے دیا ہے۔ اور فرعون نے یہ کہا یہ لوگ نکل گئے پہلے، راستہ میرے لیے بنا ہے، اس لیے بے خطر کود جاؤ۔ تو سب کے سب جو ہے سمندر میں اتر گئے، راستہ نظر آ رہا ہے۔ جب بیچ میں بالکل پہنچ گئے کہ نہ ادھر جا سکتے نہ ادھر جا سکتے ہیں نہ بھاگ سکتے ہیں، جب وہ سمندر کے 2 پٹ ملے اور یہ لوگ غرق ہو گئے۔ تو جھوٹے دعووں کا انجام کیا ہے، سچائی کا نتیجہ کیا ہے، نبی کے ساتھ اللہ کا معاملہ کیا ہے، جھوٹے دعوے داروں کے ساتھ کیا معاملہ ہے، دونوں چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ آج تو بس اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی صداقتوں کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غلام بھائی افریقہ والے انتقال کر گئے، ان کے لیے کی دعا کی۔ ہمارے قاری یعقوب صاحب مملہ ویسما بھی بیمار ہیں، اور ان کے لیے شفا کے واسطے دعا فرمائیں، اللہ تعالی شفا کاملہ عطا فرمائے۔ ہمارے یوسف بھائی نیمبو والے، ان کے رشتہ دار ہیں مرحوم اقبال بھائی بلیسر والے، ان کا انتقال ہو گیا، مغفرت کے لیے دعا کی درخواست کی۔ درود پاک۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا كله ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین فإنك ان تکلنا الى انفسنا تکلنا الى عورة وذنب وخطیئة۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا الى طاعتک۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، حسبنا اللہ لدیننا، حسبنا اللہ لدنیانا، حسبنا اللہ لمن بغى علینا، حسبنا اللہ لمن کادنا بالسوء۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، اے اللہ اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے، کرم کے، عافیت کے، خیر کے، فضل کے فیصلے فرما۔ اے اللہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا، ہمیں اپنا بندہ بنا دے۔ اے اللہ نمازوں کا پابند بنا دے، تلاوت قرآن کا شیدائی بنا دے۔ اے اللہ تیری یادوں بھری زندگی ہمیں نصیب فرما۔ اے اللہ تیرا ذکر کرنے والا بنا۔ اے الہ العالمین نمازوں کی پابندی نصیب فرما، تیرے احکام پر 100% عمل درآمد کرنا نصیب فرما، معصیات سے اللہ محفوظ فرما، اور اے اللہ نیکیوں کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں جاگزین فرما، اور نیکیوں کی محبت ہمارے دلوں میں بٹھا دے۔ اے الہ العالمین مسجدوں کی، مدرسوں کی، مراکز دینیہ کی، خانقاہوں کی، مقابر کی، علماء ربانی حقانی کی، اور جملہ مسلمانان عالم کی حفاظت فرما۔ اے الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو الجھنوں میں گرفتار ہیں ان کی الجھنیں دور فرما، جو مرحومین مرحومات دنیا سے گئے جنت میں اعلیٰ اور بالا مقامات عطا فرما۔ جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ، جب وقت آخر ہو ایمان کی حفاظت کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما۔ اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما، اور امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، اور یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل منظور فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔
انشاءاللہ ذکر اللہ کریں گے اور اس کے بعد مراقبہ کریں گے. مراقبہ اللہ کی رحمت کے انتظار میں اور اللہ کے دھیان میں بیٹھنے کا نام ہے. ذکر اللہ میں لا الہ الا اللہ 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 اور اللہ کی ایک ایک تسبیح ہوگی. اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے انشاءاللہ مراقبہ کریں گے. تو اب سے تھوڑی دیر تک انشاءاللہ ذکر کی ترتیب بتائی ہے پہلے بھی کہ لا میں ناک سے دماغ کی طرف سر کو اٹھانا، الہا میں الٹے ہاتھ کی طرف لے جانا، الا اللہ میں الٹے ہاتھ کی طرف جو دل ہے اس سے 2 انگل نیچے، یعنی سینے سے 2 انگل نیچے دل کی جگہ ہے وہاں ضرب لگانا، بہت زور سے نہ چلانا، انتہائی سکون سے اور اطمینان سے یہ ذکر کیا جائے. چلانا مقصد نہیں ہے، اصل میں پوری توجہ اور انابت کے ساتھ اللہ کو یاد کرنا اور اس کی مشق کرنا، یہ اصل مقصد ہے. اب سے تھوڑی دیر تک انشاءاللہ ذکر کریں گے. تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اور تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، اور تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. اب تو رگ بس دادا میں آخر ورد زوباں ہے میرے الہ. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ
آله وأتباعه وأهل طاعته وعلماء أمته أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا إلا الله 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 Allah, 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 Allah.
اب سے تھوڑی دیر تک انشاءاللہ مراقبہ کریں گے. بچے بیچ میں بیٹھے ہیں جو خامخواہ چلاتے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ خاموشی کے ساتھ مراقبہ کرنا ہو تو کریں، بیچ میں چلائیں نہیں، آوازیں نہ نکالیں. جو وجد کی کیفیت دوسروں پر طاری ان پر نہیں ہوتی، اس لیے بلا ضرورت جو ہے وہ چیخ و پکار کر کے مجلس خراب نہ کریں اور باقی حضرات مراقبہ کریں. مراقبہ اللہ کی رحمت کے انتظار اور دھیان میں بیٹھنے کا نام ہے. آنکھیں بند ہو، جسم میں نقل و حرکت نہ ہو، سر کو دل کی طرف جھکایا جائے اور لگاتار ایک ہی تصور باندھا جائے. اللہ کی رحمت برس رہی ہے، دل میں سما رہی ہے اور دل اللہ 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 کر رہا ہے. تو اب سے تھوڑی دیر تک اس تصور کو جاری رکھا جائے اور اسی طرح سے مراقبہ کیا جائے. اور روزانہ پابندی سے بھی کوئی وقت نکال کر، چاہے تہجد کے بعد، چاہے فجر کی نماز کے بعد یا نماز سے پہلے، رات کو سونے سے پہلے، عشاء کے بعد، جب بھی وقت ملے یہ مراقبہ کسی سے بیعت ہو نہ ہو ضرور کریں. انشاءاللہ اس سے بڑا فائدہ ہوگا. اب سے تھوڑی دیر تک انشاءاللہ مراقبہ کریں گے. اللہ کی رحمت برس رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل اللہ 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 کر رہا ہے. خوبتا دل بیدار شو بیدار شو بیدار شو. غفلتوں میں ڈوبے ہوئے دل جاگ جا. در ذکر حق مشغول شو مشغول شو مشغول شو. اللہ کی یاد میں مشغول ہو جا. دل کا اصلی کام اللہ کی یاد ہے. عزیزو دوستو یارو یہ دنیا دار فانی ہے. دل سے مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانی ہے. روزے رکھ نمازیں پڑھ خدا کو یاد کر ہر دم کہ یہ نیکی تجھے ایک دن کام آنی ہے. دل بے نور کو پر نور کر دے، دل مغموم کو مسرور کر دے. گناہوں سے دل مغموم ہو جاتا ہے ایمان والے کا، نیکیوں سے اسے خوشیاں نصیب ہوتی ہیں. فروزاں دل میں شمع دور کر دے اور یہ گوشہ نور سے معمور کر دے. میرا
میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے۔ ہے میری بات میں خود نفس میرا، الہی اس کو بے مقدور کر دے۔ مراقبہ کر رہے ہوں تو یہ بات سوچنی چاہیے کہ آج کہا گیا تو آنکھیں بند کر لی، ایک دن وہ آئے گا آنکھوں پر جسم پر اختیار ختم ہو جائے گا۔ نہ دنیا نہ دولت نہ دن جائے گا، فقط ساتھ تیرے کفن جائے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پاک پڑھتا ہوں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره۔ رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت العز الاكرم۔ اللهم لا تؤاخذنا بسوء اعمالنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافنا ولا يرحمنا۔ اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واسرنا ولا تؤثر علينا۔ اللهم عافنا ولا تحرمنا۔ اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الاخره۔ اللهم لا تخذلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك۔ اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب وعيوننا من الخيانه، فانك تعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور۔ اللهم اشرح صدورنا ونور قلوبنا وزين اخلاقنا وتمم تقصيرنا۔ اللهم حصل مرادنا۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ اے اللہ بہت بڑے مجرم ہیں اور اے اللہ بہت بڑے گناہگار ہیں، اے اللہ بہت بڑے ریاکار ہیں، اے اللہ بہت بڑے سیاکار ہیں، اے اللہ اقراری خطاکار ہیں، اے اللہ بہت بڑے پاپی اور مجرم ہیں۔ اے الہ العالمین تو اپنے فضل سے اور اپنے کرم سے ہماری مغفرت فرما۔ اللہ گندے ہیں لیکن تیرے بندے ہیں، اللہ تیرے پیارے نبی کے نام لیوا ہیں۔ اے الہ العالمین ہمارے گناہوں پر، ہماری سیاہ کاریوں پر نظر نہ فرما۔ اللہ اپنی شان کریمی کو دیکھتے ہوئے ہمارے جرائم کو درگزر فرما۔ اے اللہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اے اللہ معصیات میں غرق ہیں، تیرے فضل کے بغیر سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ اے اللہ تو اپنا فضل فرما کر ہماری مغفرت فرما دے، پوری امت کی مغفرت فرما دے، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ زبان کو ذاکر بنا دے، اے اللہ قلوب کو شاکر بنا دے، جسموں کو تیرے احکام پر ناظر بنا دے۔ اے اللہ زبان کے، دل کے، اے اللہ آنکھوں کے، کانوں کے، شرمگاہوں کے، اے اللہ گناہوں سے حفاظت فرما۔
اے اللہ ظاہری باطنی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما، ہمیں شفا کاملہ عطا فرما، اے اللہ ہمارے دلوں کے بگاڑ دور فرما، اللہ ہمارے ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما، اللہ غیب سے تربیت فرما، اللہ قلوب کو نور معرفت سے منور فرما، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اور اے اللہ ہم سے خوش ہو جا، اے اللہ تو راضی ہو جائے تو پوری دنیا ناراض ہو جائے اس کی ہمیں پرواہ نہیں، لیکن اللہ تو ناراض رہے دنیا راضی ہو اس میں کوئی فائدہ نہیں، اے اللہ اپنی رضا ہمیں نصیب فرما دے، تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا اور ہمیں اپنا بندہ بنا دے، اے اللہ اپنی مرضیات پر چلنے والا بنا دے، اے اللہ تیری یادوں والی زندگی عطا فرما دے، ذاکرانہ اور شاکرانہ زندگی عطا فرما، اے اللہ تیری یادوں سے لبریز زندگی عطا فرما، اے اللہ غفلت والی زندگی سے حفاظت فرما، اے اللہ معصیات والی زندگی سے حفاظت فرما، اے اللہ گناہوں بھری زندگی سے اللہ حفاظت فرما، اے اللہ نفس اور شیطان کے مقاصد سے ہماری حفاظت فرما، اے الہ العالمین ہمارے قلوب کو نور معرفت سے منور فرما، اے الہ العالمین نمازوں کا عاشق بنا دے، اے اللہ ایک ایک سنت پر عمل کرنے والا بنا دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما دے، اے الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما، مقروض ہیں غیر سے قرضوں کے پورا ہونے کی سبیل پیدا فرما، اے الہ العالمین مدارس کی، مساجد کی، مراکز دینیہ کی، خانقاہوں کی اور مقابر کی حفاظت فرما، علماء ربانی حقانی کی حفاظت فرما، طلباء کی حفاظت فرما، جملہ مسلمانان عالم کی حفاظت فرما، ہماری ماں بہنوں کی عزت کی حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، اے الہ العالمین گناہوں سے ہماری حفاظت فرما، نیکیوں کا عاشق بنا دے اور نیکیوں کا خوگر بنا دے، اور اے اللہ گناہوں سے نفرت ایسی دے دے اور اتنی دوری دے دے کہ جیسے کہ موذی جانور سے آدمی دور رہنا چاہتا ہے، زہریلے سانپ سے آدمی دور رہنا چاہتا ہے، اتنا گناہوں سے دور کر دے، اے الہ العالمین ہمارے دلوں کو اصلاح پذیر فرما دے، مشائخ کی توجہات کا مرکز بنا دے، اے اللہ ہمارے قلوب کو جاری فرما دے، اے اللہ اتنا دور کا چکر کاٹ کے اللہ 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 کرنے کے لیے تیرے دربار میں حاضر ہوئے ہیں، اے اللہ ہمیں صحیح طور پر تیری یاد نصیب فرما دے، اے اللہ غفلتوں سے حفاظت فرما دے، اے اللہ ہمیں مسجدوں کا آباد کرنے والا بنا دے، اللہ تیرے دین کی محنت کے لیے قبول فرما دے، اللہ جوانوں کو اور جوانی کو ان کی بچا دے، اے اللہ آبرو والی زندگی نصیب فرما، اے اللہ بے آبروئی اور بے عزتیوں سے حفاظت فرما، اے اللہ ہر قسم کی رسوائیوں سے حفاظت فرما، پوری دنیا میں مسلمان جہاں جہاں مظلوم پٹ رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، ٹوٹ رہے ہیں، چھوٹ رہے ہیں، بچھڑ رہے ہیں، اللہ ان کو جوڑ دے اور اللہ ان کی مدد فرما دے اور غیر سے نصرت فرما دے اور ظالموں کی سرکوبی فرما دے اور ان کے ہاتھ پکڑ دے اور اللہ ان کی سازشوں کو فیل فرما دے اور حق کا بول بالا فرما دے اور اسلام کے چراغ کو جلا دے اور اس کی روشنی کو پورے عالم میں تام فرما دے، اے الہ العالمین ہاتھ اٹھا کے جو مانگا ہے عطا فرما دے، جو مانگنے سے رہ گیا نصیب فرما دے، اے اللہ اس پوری مجلس کو قبول فرما دے، اے اللہ اس پوری محفل کو منظور فرما دے، اے اللہ یہ ٹوٹا پھوٹا تیرا نام لینا قبول فرما دے، اے اللہ ہم جانتے ہیں کہ ہمیں تو تیرا نام لینا بھی نہیں آتا، تیرا کرم ہے کہ تو نے ہمیں بلایا اور تیرا احسان ہے کہ تو نے اپنا نام بلوایا، اے الہ العالمین ہمیں پکا ذاکر بنا دے، سچا تیرے ناموں کا عاشق
بنا دے، تیرا ذوق، تیرا شوق، تیری معرفت، تیرا عشق عطا فرما دے۔ اے اللہ سلسلے کے مشائخ اور بزرگوں کی عمروں میں برکتیں عطا فرما، جو دنیا سے گئے قبروں میں نور برسا۔ اے اللہ علماء کی مساعی کو قبول فرما، ان کی محبت ہمارے دلوں میں جاگزین فرما، ان کا احترام ہمیں عطا فرما، بے احترامیوں سے حفاظت فرما۔ اے الہ العالمین، جو بچے امتحانات دینے والے ہیں اللہ ان کو بھی کامیابیاں عطا فرما، دنیا آخرت کی کامرانیاں عطا فرما، سرفرازیاں عطا فرما۔ جو بچے حفظ قرآن کریم کر رہے ہیں ان کا حافظوں کو قوی فرما۔ اے اللہ ان کو ہمتیں عطا فرما، ان کے ماں باپ کو وسعتیں عطا فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ جن ماں باپ نے اپنی اولاد کو اور اپنے جگر پاروں کو تیرا کلام یاد کرنے کے لیے مدرسوں میں بھیجا ہے اور دنیا پر نظر نہیں کی ہے، اللہ ان کے دنیا کے مسائل بھی حل فرما دے۔ ان کے بچوں کو اللہ چمکتے ہوئے ستارے بنا دے، اے اللہ ان کو کام کے بنا دے، اللہ سے کام لے لے اور اپنے فضل سے انہیں قبول فرما دے۔ اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل منظور فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آئندہ اپنے مجلس موقوف رہے۔ www.attableek.com, the reviver of